بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، دنیا کی زندگی چند سانسوں کا سفر ہے، نہ معلوم کون سا لمحہ آخری ہو اور کون سی نماز یا کون سا نیک عمل ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ انسان دن رات دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے، رزق کی تلاش، بیماریوں کا خوف، اولاد کی فکر، ناکامیوں کا دکھ اور گناہوں کا بوجھ اس کے دل کو تھکا دیتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے ایسے دروازے کھولے رکھے ہیں جن کے ذریعے بندہ تھوڑی سی محنت اور اخلاص کے ساتھ اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور آخرت بھی۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد یعنی ذکر اور اس کے محبوب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر قائم ہے۔ قرآن پاک میں بار بار ذکر الہی کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور ایک مقام پر فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا سکون صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اصل کامیابی دنیاوی دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کی رضا میں ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار ہے۔ اور سورہ جمعہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ احادیث مبارکہ میں بھی ذکر کی بے شمار فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا اجر لکھا جاتا ہے اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ لیکن محترم ناظرین کرام،
یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات کچھ خاص کلمات یا وظائف کے بارے میں بہت بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، جیسے ہزاروں فرشتوں کا جنازے میں شریک ہونا یا تمام گناہوں کی مکمل معافی۔ تو ایسی باتوں کو قبول کرنے سے پہلے تحقیق ضروری ہے، کیونکہ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہر بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھ دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کے باوجود ذکر الہی، درود شریف، استغفار اور کلمہ طیبہ بے شمار برکتوں کا ذریعہ ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، جیسے صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کی تسبیحات اور سونے سے پہلے کی دعائیں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات آسان فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اسے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایک واقعہ میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم کے درجات کے بارے میں بتایا کہ جہنم کے مختلف درجے ہیں جن میں مختلف قسم کے گنہگاروں کو رکھا جائے گا، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے بے حد غمگین ہو گئے اور کئی دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور روتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں کو معاف فرما دے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئی کہ اے میرے محبوب، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، مگر آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری فرد بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے بے پناہ محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح توبہ کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا جو اپنے گناہوں سے پریشان تھا اور کہتا تھا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے نہیں ہو رہی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی
اپنے بندے کی سچی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد سنتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، مگر ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی اور وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے گا۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ انہوں نے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیر روکے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے تیر روکتے ہوئے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ محترم ناظرین کرام، یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ عمل، قربانی اور اخلاص کا نام ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ اسے کثرت سے پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ذکر الہی کو شامل کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، استغفار کریں اور اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں۔ صرف کلمات پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ دل کی حاضری، یقین اور نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے اور اسے کامیابی کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا، سچی توبہ کرنے والا اور نیک اعمال کرنے والا بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک، سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کریں تاکہ اس کے ذریعے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔